اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا هذا إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلوات دیجیے پر محمد عزاداران سید الشہداء، عزائے فاطمیہ کے عنوان سے جو مجلسیں پوری دنیا میں منعقد ہو رہی ہیں، خداوند عالم ان کی جزا ان لوگوں کو عنایت فرمائے جو بھی جس حساب سے ان مجلسوں میں حصہ لے رہے ہیں، شرکت کر کے، ماتم کر کے، فرش عزا کا اہتمام کر کے، اس لیے کہ یہ وہ مظلومہ ہیں کہ جس نے بعد رسول یہ مرثیہ پڑھا، صبت علیہ مصاعب لا انہا، خدا کی قسم کربلا میں ایسی ایسی مصیبتیں گزر گئیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا، لیکن زبان امام حسین یا جناب زینب سلام اللہ علیہا یا سید سجاد یا جناب سکینہ کی زبان پر صبت علیہ کا لفظ نہیں آیا۔ کیسی مصیبتیں گزری بنت رسول پر، مسلسل یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اور عزیزوں، ان باتوں کا بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے، جس طرح ہم کربلا کا ذکر کر کے امام حسین کے قاتل کو پہچانواتے ہیں، یہ جو عزائے فاطمیہ کا انعقاد کیا گیا ہے، وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں عزائے فاطمیہ ہوتی۔ آج ہمارا ہر بزرگ، ہمارا ہر جوان اور بچہ جانتا ہے کہ بنت رسول پر ظلم کرنے والا پہلا شخص کون تھا۔ وہ یہ جانتا ہے کہ بی بی کے پہلو پر دروازہ کس نے گرایا، وہ یہ جانتا ہے کہ بی بی کے قاتلین کون ہیں، وہ یہ جانتا ہے کہ علی نے صبر کیوں کیا۔ اس پر رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی جیسا بہادر یہ سارے مظالم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر خاموش کیوں رہا؟ عزیزو، علی پر ظلم کرنے کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم مولا کائنات کو وصیتیں کر رہے تھے، ایک ایک چیز کی نشاندہی کر رہے تھے، میرے بعد علی تم پر یہ گزرنے والا ہے، کوئی تو ایسا ملعون یا ملعونہ تھی کہ جس نے ان باتوں کو سننے کے بعد ان لوگوں تک پہنچا دیا کہ تمہیں علی کے ساتھ جو کرنا ہے کر لو، علی تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ ورنہ کسی کی کیا مجال تھی کہ علی کے دروازے پر آ جاتا اور آنے کے بعد جسارت کرتا۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ کل آخر میں نے ایک جملہ کہا تھا، وہیں سے بات کو شروع کرتا ہوں کہ اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آ کر انہوں نے یہ کہہ دیا ہوتا بنت رسول صدقہ سمجھ کر دے دو، خدا کی قسم اس سے زیادہ دے دیا ہوتا بنت رسول۔ اس لیے کہ میں نے تو بی بی کی سخاوت کو دیکھا ہے۔ چھوٹا سا واقعہ ہے اور اس کے بعد ایک منزل تک لے کر آنا چاہتا ہوں۔ ایک لاغر سا انسان، ضعیف،
بھوکا بھی ہے، جسم پر مکمل لباس بھی نہیں. رسول اللہ کی مسجد پر آیا اور آنے کے بعد سوال کیا، اے گروہ مسلمین، میں ایک نادار ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، مسافر ہوں، بھوکا ہوں، بے لباس ہوں، تم میں کون ایسا ہے جو میری مدد کرے؟ عزیزوں، مولائے سرکار دو عالم نے جناب سلمان کی طرف اشارہ کیا، سلمان جاؤ اس سائل کو در سیدہ تک لے کر چلے جاؤ. جناب سلمان نے لا کر دروازے بطول دکھا دیا، سوال کیا، اے اہل بیت رسول، یہ پریشانیاں ہیں. روایت بتاتی ہے کہ بی بی کے گلے میں ایک گلوبند تھا. آپ نے وہ اتارنے کے بعد سائل کے حوالے کر دیا. سائل بولا، بنت رسول میں بھوکا ہوں، مجھے اس گلوبند کی احتیاج نہیں ہے، مجھے تو کھانا چاہیے. بی بی نے کہا کہ جا، اللہ اس میں تجھے برکتیں عنایت کرے گا. یہ وہ گلوبند لیے ہوئے رسول اللہ کی مسجد میں آ گیا. سلمان ساتھ ہیں، سارا واقعہ سنا دیا. میں یہ فروخت کرنا چاہتا ہوں. جناب عمار یاسر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی سے اجازت چاہی. اللہ کے نبی اجازت ہے کہ میں اس کو خرید لوں. سوال کیا، بھائی یہ کتنے میں بیچنا چاہتا؟ بھائی اس قدر کہ شکم سیر ہو کر کھانا کھا لوں، ایک برد یمانی جس سے اپنا ستر پوشی کر لوں، جسم چھپا لوں، اور زیادہ راہ کے لیے کچھ مختصر سا. جناب عمار یاسر نے کہا کہ میں تجھے 200 درہم یا 200 روپے، جو بھی اس زمانے کا سکہ ہوگا، 200 درہم میں تجھے دیتا ہوں. چل میں تجھے کھانا بھی کھلاتا ہوں. ایک بہترین چادر بھی دی، ایک اونٹ ناقہ. جناب عمار یاسر نے جب اتنی ساری نعمتیں اس کو دی تو بے ساختہ کہتا ہے کہ اے شخص، تو بڑا سخی معلوم ہوتا ہے کہ تو نے اتنے کم سوال پر مجھے اتنا زیادہ عطا کر دیا. عزیزو، بات تو روایت میں اتنی ہے، مگر اس سے آگے بڑھ کر میں اس آنے والے ضعیف سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تجھے نہیں معلوم کہ یہ کس کا غلام ہے؟ اگر تیری نگاہ تاریخ کا ہوتی تو تجھے پتا چل جاتا کہ یہ اس کا غلام ہے کہ جس سے روٹی کا سوال کیا جاتا ہے تو پوری قطار عطا کر دیتا ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. اللہ کے نبی سے کہا کہ بھئی آپ کی بیٹی نے یہ ہار دیا ہے اور میں تو بھوکا ہوں. کہ جب اس نے کہا ہے کہ تجھے اس میں اللہ برکتیں دے گا تو برکتیں دے گا، اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. جناب عمار نے اس کو سب کچھ دینے کے بعد اس گلو بند کو ایک بہترین رومال کے اندر معطر کر کے اپنے غلام کو آواز دی، جس کا نام تاریخ نے سہم بتایا ہے. سہم کو بلانے کے بعد کہا، لے یہ رومال جس میں وہ گلو بند تھا، یہ رسول اللہ کی خدمت میں جا کر پیش کر دے گا، اور میں نے تجھے نبی خدا کی خدمت کے لیے ہبہ کر دیا. یہ وہ گلوبند لیے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور سارا واقعہ بتا دیا. نبی خدا نے کہا کہ جا، یہ گلوبند تو فاطمہ کو دے دے، اور میں نے تجھے خدمت فاطمہ کے لیے ہبہ کر دیا. یہ وہ گلوبند لیے ہوئے در سیدہ پر آیا، ساری بات سنائی، گلوبند واپس کر دیا. ایک مرتبہ شہزادی کونین نے گلوبند لینے کے بعد کہا، سہم میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا. سہم مسکرانے لگا تو بی بی نے سوال کیا کہ تو مسکرا کیوں رہا ہے؟ کہا، بی بی میں اس ہار کی، اس گلوبند کی برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، ایک برہنہ کو لباس، ایک مسافر کو زادِ راہ، ایک غلام کو آزاد کر دیا اور اپنی جگہ پر واپس آ گیا. صلوات بھیجیے نا بر محمد وآل محمد. تو یہ تھی عطا. بات شروع ہوئی تھی گواہی سے. گواہی کس سے مانگی جائے گی؟ کچھ تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب تک ان واقعات کو جوڑ کر کسی دوسرے واقعے سے نہ ملایا جائے تو بات ذہنوں کے اندر پہنچتی نہیں.
بالکل قرآن مجید کا جیسے قاعدہ ہے، آپ ایک آیت سے اس کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے. جب آپ کو قرآن کا کوئی مفہوم سمجھنا ہوگا تو نہ معلوم کون سی دوسری آیت میں یا تیسری آیت میں یا نہ معلوم کس جگہ پر جو ہے اس کی وضاحت ملتی ہے. علماء کیا بیان نہیں کرتے؟ کیا تفاسیر میں لکھا ہوا نہیں ہے؟ یعنی ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے. عزیزو، ایک واقعہ گزرا، اگر وہ واقعہ جو ہے نہ ہوتا تو پتہ نہ چلتا کہ جس نے سیدہ سے گواہ مانگے اس کی قومیت کیا تھی، اس کا دین کیا تھا، اس کا مذہب کیا تھا. انہوں نے جو ہے وہ بی بی سے گواہ مانگے، گواہ پیش کرو. میں کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ گواہ اس سے مانگے جاتے ہیں کہ جو دعویٰ کرتا ہے. جس کے تصرف میں، جس کے قبضے میں کوئی چیز ہو، اس سے گواہ نہیں مانگا جائے گا. میں نے اس کی مثال بھی دی تھی کہ یہ رومال میرے پاس ہے، تو اگر کوئی دعویٰ کرے کہ یہ رومال میرا ہے تو اس کو گواہ پیش کرنا پڑیں گے. یہ تو بی بی کے تصرف میں فدق تھا، پھر یہ گواہ شہزادی سے کیوں مانگے گئے؟ جب یہ دلائل مولا کائنات نے پیش کیے تو وہ جو دوسرا ملعون تھا وہ کہتا ہے کالی دلائل کی منزل میں ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہاں اگر تمہارے پاس دو عادل گواہ ہو تو پیش کرو. یہ کہہ کر اس نے بات کو رفع دفع کر دیا. اور میرے دوستوں اور عزیزوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گواہی مانگی کس سے جا رہی اور گواہ کون مانگے گا اور کس سے مانگے گا. یہاں پر مولا کائنات کی ایک دلیل اور ہے، اس واقعے کی بات بتاؤں گا. سرکار دو عالم ایک بازار میں ہے، وہاں آپ نے ایک ناقہ دیکھا، آپ نے وہ ناقہ خرید لیا، ناقے کی قیمت جو ہے اس کو ادا کر دی. نبی خدا کو کوئی کام درپیش تھا، وہ ناقہ اس کے پاس چھوڑ کر آپ اپنے اس کام کو نمٹانے کے لیے یا ادا کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ چلے گئے، یہ کہہ کر کہ یہ ناقے کو تھوڑی دیر سنبھال، میں ابھی آتا ہوں. اب جو نبی خدا واپس آئے، اس کی نیت بے ایمان پڑ گئی. اس ناقے کو فرض کیجیے گا اس نے 100 روپے میں بیچا تھا، کسی نے 110 دے دیے، 115 دے دیے، اس نے اس کو بیچ مارا. اب جو نبی خدا آئے اور اپنے ناقے کو طلب کیا، پوری توجہ سے سنیے گا، جب ناقہ اس سے طلب کیا تو اس نے کیسا ناقہ؟ کون سا ناقہ؟ کہ ابھی میں تجھے پیسے دے کر گیا، کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ گواہ تو نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، نام نہیں لوں گا اس کا. کیا ہوا نبی خدا، کیا پریشانی ہے؟ کہا ایسے ایسے میں یہ ناقہ خریدا تھا اور یہ مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے. کیا یہ اس نے جو ہے ناقہ وہ بیچ دیا؟ کہ اللہ کے نبی کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ یہ آنے والا شخص نبی خدا سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ نہیں. تھوڑی دیر گزری، ظاہر سی بات ہے کہ ایک اور دوسرا آ گیا. کیا پریشانی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کہ میں نے ناقہ خریدا تھا، یہ ناقہ دے نہیں رہا. اللہ کے نبی کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہ گواہ تو نہیں. کچھ دیر گزری کہ مولا کائنات آ گئے. ایک لفظ بھی جو ہے وہ ادھر سے ادھر نہ کرنا، اگر بات ذہن سے نکل گئی تو لطف نہیں آئے گا. نبی خدا کیا معاملہ ہے؟ کہ میں نے اس سے ناقہ خریدا تھا اور یہ مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے. علی نے بات سنی اور سننے کے بعد نیام سے ذوالفقار کو نکالا اور اس کی گردن کاٹ دی. بازار کے اندر ایک پریشانی، ایک ہیجان، ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی. لوگ خوفزدہ ہو گئے. معاملہ کیا ہے؟ رسول اللہ سے کہہ رہے کہ جاؤ علی سے پوچھو، علی نے قتل کیا، پوچھو اور معلوم کرو، معلوم کرنے کے بعد بتاؤ. اب یہ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں، جس میں سارے کے سارے موجود تھے، کہ علی تم نے اس کو قتل کر دیا. کہ تمہیں نہیں معلوم نبی کا کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نبی سے گواہ بھی مانگ رہا ہے. یعنی جو نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد نبی سے گواہ مانگے وہ واجب القتل ہے. اب بات سمجھ میں آئی؟ فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. اب جو فاطمہ سے گواہ مانگ رہا ہے، چاہے کوئی قتل کرے یا نہ کرے، واجب القتل ضرور ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. یہ گواہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ رسول کی بیٹی سے. مولا کائنات دلیل پر دلیل دے رہے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ، تم گواہ مانگ رہے ہو نا،
یہ بتاؤ کہ اگر فاطمہ کے بارے میں کچھ لوگ گواہی دیں کہ معاذ اللہ علیہ باللہ فاطمہ نے کوئی جرم کیا ہے تو تم کیا کرو گے؟ گواہی سننے کے بعد میں فاطمہ پہ حد جاری کروں گا۔ مولا کائنات نے کہا کہ تم کافر ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ کہ تم حکم خدا کے خلاف عمل کرو گے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ کہ یہ بتاؤ کہ آیت تطہیر کس کی شان میں نازل ہوئی؟ آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ کہ بتاؤ فاطمہ آیت تطہیر میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ کہ بے شک ہے۔ کہ جس کی طہارت کی، جس کی عصمت کی اللہ گواہی دے رہا ہو، تم اس سے گواہ مانگ رہے ہو یا اس کے خلاف گواہوں کی گواہی کو قبول کر رہے ہو؟ جس کی گواہی خدا نے دی ہو اس کے خلاف تم گواہ لا ہی نہیں سکتے، اور اگر لے کر آؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات نے کچھ نہ کہتے ہوئے بھی سب کچھ بتا دیا کہ اس جگہ پر دین نہیں کفر ہی کفر ملے گا۔ اب آپ یہ نہ کہنا کہ اس کفر کے میدان میں علی جانے کے بعد فیصلے کیوں کیا کرتے تھے؟ ارے فیصلے اسلام سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ محافظ اسلام۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ میرے دوستو اور عزیزو، شہزادی کونین کی منزلت، شہزادی کا مقام ہے۔ بی بی آئیں اور آنے کے بعد دربار میں اپنا مدعا عرض کیا، کہا علم انی فاطمہ ابی محمد، پہچان لو میں فاطمہ ہوں جس کا باپ محمد۔ سارے دلائل پیش کیے، لیکن عزیزو یہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے، سمجھے؟ اور ان لوگوں کا ظلم ہے کہ جن لوگوں نے اتنی ساری دلیلیں سننے کے بعد بھی فاطمہ کو فاطمہ کا حق نہ دیا۔ مسئلہ اصل میں یہ باغ فدق کا نہیں تھا۔ ابن حدید متزلی سب نے ان کا نام سنا ہے، نہج البلاغہ کی شرح کی ہے انہوں نے، سمجھے؟ 6-7 جلدوں میں بڑی موٹی موٹی کتابیں ہیں۔ مولانا ابھی مجلس سے پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی ان کے ایک شعر کا حوالہ دیا جو گنبد امیر المومنین میں جسپاں ہیں، وہاں پر لکھے ہوئے ہیں، کندہ ہیں۔ ان کے استاد ہیں نقیب ابن ابی جعفر۔ ابن حدید معتزلی نے سوال کیا، استاد ایک سوال ہے، اگر آپ اس کا جواب دے دیں بیان کرو، کہ یہ بتائیے کہ فدق فاطمہ کا حق تھا کہ نہیں تھا؟ کہ بے شک فاطمہ کا حق تھا۔ تو دوسرا سوال کر لیا، تو پھر فاطمہ کو دیا کیوں نہیں؟ کہ بے وقوف تھے جو دے دیتے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ آج فاطمہ کے دعوے پر، فاطمہ کی صداقت پر یہ فدق دیتے تو فاطمہ کل کو آتی اور آنے کے بعد کہتی کہ تم نے کل مجھے سچا مان کر میرا حق واپس کیا تھا، اب یہ خلافت میرے شوہر کا حق ہے، واپس دو۔ بات ذہن میں آئی؟ ہمارے عالم نہیں ہیں، دونوں سے ہمارے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن عزیزان گرامی حق وہی ہوتا ہے جو دشمن کی زبان پر جاری ہو جائے۔ سب جانتے تھے کہ فاطمہ کا حق ہے، لیکن عزیزو اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے فاطمہ کو محروم کیا گیا۔ اس بی بی کی شان کیا ہے، سمجھے؟ اس بی بی کا مقام کیا ہے؟ چند جملے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، بالکل چاہے اطمینان سے سنیے گا، چاہے اپنی سماعتوں کو عرش تک لے جائیے گا۔ عزیزوں، جناب سلمان رسول اللہ سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، آج مجھے بی بی کے وہ فضائل بیان کیجئے مجھ سے کہ جو میدان قیامت میں آنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سلمان قسم دے رہے ہیں اللہ کے نبی کو۔ میں کہوں گا سلمان کیا اللہ کے نبی کی بات پر بھروسہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے؟ ارے یہ تو وہ نبی ہے جو بولتا ہی نہیں، جب تک کہ وحی پروردگار نہ ہو جائے کیا تمہیں یوں یقین نہیں آئے گا؟ لیکن عزیزوں، نہ نبی نے ٹوکا سلمان کو، نہ روکا۔ جس لہجے میں سوال کیا تھا، اے اللہ کے نبی میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ شہزادی کے وہ فضائل بیان کیجئے جو عرصے قیامت میں آنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، نبی خدا نے ٹوکا نہیں بلکہ اسی لہجے میں جواب دیا، سلمان قسم ہے اس خدا کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے،
مجھے قسم ہے اس خدا کی کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تجھے معلوم ہے کہ جب میری بیٹی عرصے محشر میں آئے گی تو ایک ناقے نور کے ناقے پر سوار ہوگی. اس ناقے کی کیفیت ملاحظہ کر لیجیے گا. ایک نور کا ناقہ ہوگا جس پر میری بیٹی سوار ہو کر عرصے قیامت میں آئے گی. اس ناقے کی کیفیت کو ذرا سا آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. اب سرکار دو عالم کہتے ہیں کہ سلمان، اس ناقے کی حیت ایسی ہوگی، راسها من خشیت اللہ، اس ناقے کا جو سر ہے وہ خوف پروردگار سے بنا ہوا ہوگا. وعینها من نور اللہ، اس ناقے کی جو آنکھیں ہیں وہ اللہ کے نور سے بنی ہوئی گی. وختامها من جلال اللہ، اور اس کی جو لگام ہے وہ اللہ کے جلال سے بنی ہوگی. وعنقها من بہاء اللہ، اور اس ناقے کی جو گردن ہے وہ اللہ کے حسن سے بنی ہوئی ہوگی. آپ تو ایسے سن رہے ہیں جیسے آپ سمجھ ہی نہیں رہے. اس ناقے کا سر جو ہوگا وہ جلال خوف پروردگار سے بنا ہوا ہوگا. اس کی آنکھیں نور پروردگار سے بنی ہوں گی. اس کی جو مہار ہوگی وہ جلال پروردگار سے بنی ہوگی. اس کی جو گردن ہے وہ حسن الہی سے بنی ہوئی ہوگی. عزیزان گرامی، اگر یوں سمجھ میں نہ آیا تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ فاطمہ کی سواری وہ ہے کہ جو نور پروردگار سے دیکھتی ہے، جس کا سر جو ہے وہ خوف الہی سے بنا ہوا ہے، جس کی مہار جو ہے وہ جلال پروردگار سے بنی ہوئی ہے. عزیزان گرامی، سرکار دو عالم اگر یہیں رک جاتے تو بات تمام ہو جاتی. وَسَنَامُهَا مِن رضوان اللہ، اور اس ناقے کا جو کوہان ہے وہ مرضی پروردگار سے بنا ہوا ہے. اب اگر آپ کی سمجھ میں یوں نہ آیا تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ فاطمہ اس بی بی کو کہتے ہیں کہ جس کی مسند اللہ کی مرضیوں سے تیار کی گئی ہے. صلوات بھیجیے نا پر محمد والے محمد. اور یہ ناقہ کوئی ایسا ویسا نہیں ہے. اس ناقے کی جو دم ہے وہ پروردگار کی بزرگی سے بنی ہوئی ہے. اور یہ جب ناقہ چلتا ہے وَإِن مَشَتْ صَبَّحَتْ، جب یہ ناقہ چلتا ہے تو اس کے پیروں سے سبحان اللہ سبحان اللہ، وَإِن رَغَتْ قَدَّسَتْ، اور جب یہ ناقہ بولتا ہے تو اس سے آواز آتی ہے قدوسن قدوسن قدوسن، بزرگی ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے. عزیزان گرامی، سرکار دو عالم نے اس کے آگے ارشاد فرمایا کہ جب یہ ناقہ چلتا ہے تو اس کے پیروں کی دھمک سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزو، آپ اس سبحان اللہ کو معمولی نہ سمجھیے. رسول اسلام نے کہا جو کوئی اپنی زبان سے ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. ارے فاطمہ اس بی بی کو کہتے ہیں کہ جس کی سواری کے قدموں کی آواز سے نہ معلوم جنت میں کتنے محل بن جاتے ہیں. اس بی بی کی منزلت. اور رسول اسلام کہتے ہیں کہ میری وہ بیٹی عرصے محشر میں اس ناقے پر ایک نور کے ممبر میں بیٹھی ہوئی ہوگی جس کے سر پر 2 سفید چادریں ہوں گی. اس کی محمل کا پہلا حصہ مشک کے جوہر سے بنا ہوا ہوگا. بچوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ جوہر کیا کس چیز کو کہتے ہیں. ہزاروں کلو پھولوں کو جب پکایا جاتا ہے تو جوہر کی شکل میں 10-20 گرام جو ہے وہ عطر میسر ہوتا ہے. اب کچھ بنانے والے اس عطر کے بھی جوہر کو بناتے ہیں کہ اس 10 گرام سے 2 بوندوں میں لے کر آتے ہیں. پھر اس خوشبو کا کیا کہنا. عزیزان گرامی، رسول اسلام کہتے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ اس محمل میں بیٹھی ہوئی ہوگی کہ جس کا پہلا حصہ جو ہے وہ مشک کے جوہر سے بنا ہوا ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ عنبر کے جوہر سے بنا ہوگا، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ زعفران احمر سے بنا ہوا ہوگا اس کے جوہر سے. اور اس زعفران احمر کو جو اجنو بما
مائل حیوان، اور اس جوہر کو جو ہے وہ مائع حیوان میں گوندھا گیا ہوگا۔ سلمان نے سوال کر لیا اللہ کے نبی یہ مائع حیوان کیا ہے؟ نبی خدا نے کہا یہ وہ پانی ہے کہ جس کو پینے کے بعد جو منہ میں تری بچ جاتی ہے، اگر ساتوں سمندروں کے اندر اس کو تھوک دیا جائے تو شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے گا۔ یہ شان ہے میری بیٹی کی، اس عالم میں جو ہے وہ میری بیٹی عرصے محشر میں آئے گی۔ عالم کیا ہوگا؟ جبرائیل دانی طرف ہوں گے، میکائیل بائیں طرف ہوں گے، اور اس ناقے کی مہار علی کے ہاتھ میں ہوگی۔ اگر آپ میری اس بات کو یاد رکھتے تو یہاں پر کام دیتی۔ وَقِتَامُهَا مِن جلال اللہ، اس کی جو مہار ہے وہ جلال پروردگار سے بنی ہوئی ہے، اور وہ مہار علی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ مہار نہیں، علی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں جلال پروردگار ہو۔ اب کوئی شخص مجھ پر جو ہے انگلی نہ اٹھائے کہ علی کے ہاتھ میں تم نے جلال پروردگار کو دے دیا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی، سننے کی کوشش تو کر۔ یہ تو نے سن لیا کہ جلال پروردگار علی کے ہاتھ میں تو تجھے دکھائی دے گیا، لیکن اس ہاتھ کو بھول گیا۔ ارے ید اللہ ہے، ید اللہ کے ہاتھ میں جلال پروردگار آ بھی جائے تو کیا پریشان۔ صلوات بھیجیے نا بر محمد والے محمد۔ اس ناقے کے دائیں طرف جبرائیل ہوں گے، بائیں طرف میکائیل ہوں گے، آگے آگے مولا کائنات اس قطام کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور پیچھے پیچھے حسنین جوانان جنت کے سردار جس بی بی کی سواری کے پیچھے پیچھے چلیں اس بی بی کو کہتے ہیں فاطمہ۔ جب بی بی میدان قیامت میں پہنچیں گی، آواز پروردگار آئے گی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، منکسوا رؤوسکم، اور اپنی سروں کو جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد عرصہ محشر میں تشریف لا رہی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کتابوں کے اندر کہ سارے انبیاء اپنے سروں کو جھکا لیں گے، تمام خلائق اپنے سروں کو جھکا لے گی، اور وہاں پروردگار عالم کی آواز آئے گی فاطمہ، اور جیسے ہی فاطمہ عرصہ محشر بھیجیں گی وہاں فوراً پہنچنے کے بعد کہیں گی تمام تعریفیں اس خدا وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس نے ہم سے حزن کو دور رکھا، جس نے ہم سے غم و اندو حزن و ملال کو دور رکھا، اور وہ بڑا غفور ہے، بڑا بخشنے والا ہے، اور سارا شکر اسی پروردگار کے لیے ہے۔ شہزادی کی آواز سننے کے بعد آواز پروردگار آئے گی، اے فاطمہ سلیم، مجھ سے سوال کرو، یہاں تک سوال کرو کہ جو تم مجھ سے کہو گی، نہیں ذرا سا آسان کر کے فاطمہ مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں وہاں تک عطا کروں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گی۔ بات ذہنوں تک نہیں پہنچا پایا۔ فاطمہ مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں وہاں تک عطا کروں گا جہاں تک کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ ہم نے آدم کو دیکھا، ساری زندگی گزاری، 950 سال اللہ کو راضی کرنے میں گزر گئے۔ حضرت نوح آئے، 2500 سال اللہ کو راضی کرنے میں گزر گئے۔ یہ آدم سے لے کر جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب اس لیے آئے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ جس سے اللہ راضی ہو وہ نبی ہے۔ صلوات بھیجیے نا بر محمد و آل محمد۔ سارے نبی اس فکر میں ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور عرصہ محشر میں خدا اس بات کا متمنی ہے کہ فاطمہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب آواز پروردگار آئے گی فاطمہ سوال کرو، میں تمہیں یہاں تک عطا کروں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب اپنے لیے اور اپنے نصیب کے لیے صلوات ضرور پڑھیے گا بعد میں۔ شہزادی کہتی پروردگار عالم یہ میرا سب کچھ تو ہے، میری تمناؤں کا محور تو ہے، اور جو میری ساری چاہتیں اور حسرتیں ہیں وہ سب تجھ پر جا کر رک جاتی ہیں کہ تیرے علاوہ میرا کوئی، لیکن چونکہ تو نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ سوال کرو، تو پروردگار میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ میرے
اور میری اطرت کے چاہنے والوں کو عذاب جہنم سے دور رکھنا۔ عزیزو، عرصہ محشر میں بی بی نے اپنے چاہنے والوں کی بخشش تو کرا دی، اب دنیا پوچھتی ہے کہ رونے میں کیا رکھا ہے، یہ پیدل جانے میں کیا رکھا ہے، یہ زیارت پر جانے میں کیا رکھا ہے، یہ زیارت پڑھنے میں کیا رکھا ہے۔ عزیزو، یہ فاطمہ کی محبت ہے جو ہر ایک دل میں نہیں جائے گی۔ صلوات بھیجیے نا امر محمد وآل محمد۔ بس میرے دوستوں، میں بات کو تمام کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا واقعہ اور اس کے بعد ربط مسائل۔ شہزادی کونین کی منزلت کیا ہے، سمجھے؟ وہ جذبہ ایثار، وہ عطا کرنے کا، سمجھے؟ آل محمد کے علاوہ آپ کو کہیں پر نہیں ملے گا۔ کچھ واقعہ آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں نا، سمجھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ضد کی کہ پروردگار کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا لن ترانی، تم ہرگز نہیں، قرآن کہہ رہا ہے نا لن ترانی، تم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ وہ بحث پر اڑ گئے، ہم دیکھے بغیر مانیں گے نہیں۔ بارگاہ ہدیت میں عرض کی معبود یہ ضد ہیں، بضد ہیں کہ تجھے دیکھیں گے۔ کہا اچھا ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دو کہ فلاں دن فلاں پہاڑی پر آ جائیں، ہمارے نور کا ایک جلوہ دیکھ لیں، اگر برداشت کر لیا تو شاید ہمیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ قوم کو لے کر اس پہاڑی پہ پہنچے، نور پروردگار کا ایک جلوہ دکھائی دیا۔ یہ بھی بتا دوں وہ نور کس کا تھا، لیکن ہوا کیا، نور چمکا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، قوم مر گئی۔ موسیٰ بے ہوش ہوئے، قوم مر گئی۔ کسی نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کر لیا، مولا وہ کس کا نور تھا؟ اللہم صلی علی محمد۔ مولا نے کہا وہ ہمارا نور تھا، وہ ہمارا نور تھا۔ لیکن عزیزو، نور پروردگار کی صفت کیا ہے؟ اگر کہیں پر چمکے تو نبی بے ہوش ہو جائے، امت مر جائے۔ بات ذہنوں تک آ گئی؟ نور پروردگار کہیں پر جلوہ افروز ہو، کہیں پر منور ہو، کہیں پر دکھائی دے تو اس نور کی شان یہ ہے کہ نبی اگر اس زمانے کا ہو تو بے ہوش ہو جائے، قوم مر جائے۔ ایک یہودی جس کی بیٹی کی شادی تھی، آپ نے یہ واقعہ نہ معلوم کتنی اس نہج سے اور سن لیجیے۔ بیٹی کی شادی تھی، رسول اسلام کے پاس آیا، وہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں کی اسکیم کیا تھی، وہ بھی کھل جائے گی۔ کہ نبی خدا میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی شادی ہے، آپ اپنی بیٹی کو میرے یہاں شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ نبی خدا نے کہا کہ فاطمہ پر میرا کوئی حق نہیں ہے، اب علی کی زوجیت میں ہاں تمہیں اگر اجازت لینا ہے تو علی کے پاس جاؤ۔ یہ لوگ آئے علی مولا کائنات کے پاس، علی یہ واقعہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں فاطمہ سے معلوم کر کے بتاتا ہوں۔ آئے اور آنے کے بعد بیوی سے کہا فاطمہ وہ یہودی اپنی بیٹی کی شادی میں مدعو کرنے کے لیے آیا ہے۔ کہا علی تم جانتے ہو کہ میرا لباس بوسیدہ ہے، اور یہ جس غرض سے آیا ہے میں جانتی ہوں کہ یہ عورتیں، یہودی عورتیں جو ہیں وہ میرا مضحکہ اڑائیں گی، کہیں گی کہ نبی مختار کی بیٹی ہے جس کا لباس۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ وہ جو مسلسل اس دروازے پہ آتا رہتا ہے، جنت کا لباس لے کر جبرائیل آ گئے۔ لانے کے بعد بی بی کو پیش کر دیا۔ شہزادی نے اس جنت کے لباس کو زیب تن کیا، اور زیب تن کرنے کے بعد اپنا پرانا لباس اس لباس کے اوپر پہن لیا۔ علی نے سوال کر لیا، یہ سوال برائے سوال نہیں، آگے چلنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا۔ فاطمہ جب تمہارے لیے جنت کا لباس آ گیا تھا تو اب اس لباس کا علی، ان لوگوں کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ مجھے نیچا دکھائیں، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ جنت کے لباس کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو حقیر و کمزور سمجھے اور ذلیل سمجھے۔ اگر خدا نخواستہ ان لوگوں نے مجھ پر کوئی تانا زنی کی تو میں یہ لباس اٹھا کر دکھاؤں گی کہ دیکھو میں کیا پہنے ہوئے ہوں۔ بات ذہن میں آئی؟ شہزادی کی حکمت کو دیکھیے، سلام کیجئے بی بی کی عظمت۔ روایت بتاتی ہے کہ بی بی ان لوگوں نے جو منصوبہ بنایا تھا عورتوں نے، لباس فاطمہ دیکھنے کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی کے نور کی ایک جھلک
بی بی کے نور کی ایک جھلک ان عورتوں نے دیکھی. میں نے روایت میں دیکھا کہ عورتیں بے ہوش ہو گئیں, دلہن مر گئی. وہاں واقعہ کیا تھا؟ نور کی ایک جھلک دکھائی دی تھی, موسیٰ بے ہوش ہو گئے, قوم مر گئی. یہ بھی یہودی ہیں, وہ بھی یہودی تھے. نور پروردگار کی جلوہ افزائی کو اگر پوچھنا ہے تو یہودیوں سے پوچھو کہ نور خدا جب بھی چمکے گا کوئی مر جائے گا, کوئی بے ہوش ہو جائے گا. اس گھر میں آ کر دیکھو, اور وہ بات کی بات ہے کہ یہ سب کے سب ایمان لے کر آ گئے. ایمان لے کر نہ آتے تو کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے جلوہ دیکھ لیا. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی آنکھوں سے جلوہ دیکھ لیا. عزیزوں, اس بی بی کی عظمت کو کیوں نہ سلام کریں. یہ صرف قرآن مجید کے اندر جو ہے اللہ نے جتنی کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں سب میں اہل بیت کی شان لکھی, سب میں اللہ نے اہل بیت کو پوچھا. ایک سائل نے آ کر بی بی کے دروازے پر سوال کیا. اتفاق کی بات ہے کچھ نہیں, گھر میں کچھ نہیں ہے دینے کے لیے. سائل محسوس کیا کہ سلمان دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی رضا لی اور لینے کے بعد سلمان کو دے دی. سلمان جاؤ اس کو بازار میں لے کر فروخت کر دو اور جو کچھ ملے اس سائل کو دے دینا. سلمان رسول کی بیٹی کی چادر لے کر کیسے کہیں کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں. نبی آخر کی بیٹی کی چادر ہے, کس طرح کہیں چادر لے کر جا رہے ہیں. کوئی سامنے ملتا ہے تو ردا کو دکھا دیتے. ابھی سلمان یہ چادر لے کر ہی جا رہے تھے کہ ایک یہودی کا دروازہ کھلا, ایک ضعیف راہب اس میں سے نکلا اور نکلنے کے بعد سلمان کا نام لے کر آواز دی, سلمان میرے قریب آ. تعجب کی بات ہے, یہ سلمان کو جانتا نہیں لیکن آواز دے رہا ہے سلمان کا نام لے کر. سلمان یہاں جذب القلوب ایک کتاب ہے فارسی کی, اس میں یہ واقعہ موجود ہے. سلمان کیا اس چادر کو میں دیکھ سکتا ہوں؟ ہاں, دکھا دی پوری چادر. کہ ٹھہر جاؤ. گھر کے اندر لے کر گیا, کچھ کتابیں لے کر آیا, ادھر کتابوں کو پڑھ رہا ہے, ادھر چادر کو دیکھ رہا ہے. کتابوں کو پڑھ رہا ہے, چادر کو دیکھ رہا ہے. تو سلمان میری کتابیں اس چادر کی گواہی دے رہی ہیں. ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں دن فلاں وقت آخری زمانے کے نبی کی بیٹی کی چادر تیرے دروازے کے سامنے سے جائے گی. میں اب اس چادر کو پہچان گیا ہوں. سلمان کیا ارادہ ہے کہ میں اس کو بیچنے کی غرض سے, کہا میں خرید تو لوں گا لیکن چلو پہلے مسجد چلتے. یہ مسجد آیا اور آنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام نبی خدا کی مسجد میں پہنچنے کے بعد کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. سلمان نے سوال کر لیا کہ بھائی اب تو مسلمان بھی ہو گیا, کیا تو اس چادر کو خریدنا چاہتا ہے؟ سلمان سے کہتے ہیں, یہودی کہتا ہے اب تو مسلمان ہو گیا نا. کہ خدا کی قسم جب میں یہودی تھا تب میں نے اس چادر کو ہاتھ نہ لگایا, اب تو میں مسلمان ہو گیا. عزیزو, یہودی ردائے زہرا کی عظمت کو سمجھ رہے ہیں. وہ کیسے مسلمان تھے جو بنت رسول کے دروازے پہ آ گئے اور آنے کے بعد رسول کی بیٹی کو تعزیہ دے مارا. اجرکم من اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. فاطمہ زہرا کے مصائب, صبت علیہ مصائب لعنہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا تیری بیٹی پر وہ ظلم ڈائے گئے, اگر دنوں پہ پڑ جاتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. ارے کس کس مصیبت کا تذکرہ کروں, کون سی بات آپ کے ابھی رسول کی آنکھ بند ہوئی ہے کہ امت کے لوگ علی کے دروازے پہ آ گئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں علی فاطمہ سے کہہ دو یا دن میں روئے یا رات میں روئے, ہم اپنے کام کو تقسیم کر لیں گے. فاطمہ اگر دن میں روئیں گی تو ہم راتوں کو کام کر لیں گے, اگر فاطمہ راتوں کو روئیں گی تو ہم اپنے کام دن میں انجام دے لیں گے. میں کہوں گا سیدہ زہ نصیب آپ کا کہ یہ مدینے
مدینے کے لوگ آپ کو دن یا رات کی اجازت تو دے رہے ہیں. ارے مظلومہ تو وہ بچی ہے کہ جو دن میں روتی ہے تو تازیانے پڑھتے ہیں, رات کو بابا کو روتی ہے تو تازیانے پڑھتے. اجرکم اللہ. عزاداران سید الشہداء, آج فاطمہ زہرا بڑے بلبلا کر رو رہی. علی نے سوال کر لیا, رسول کی بیٹی آج اس قدر بلک کر رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا ابو الحسن تمہیں نہیں معلوم, ارے بقی میں جس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر میں رویا کرتی تھی آج ظالموں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا. عزادارہ نے مظلوم کربلا رسول کی بیٹی کی مظلومیت کو دیکھی, پسلیوں کو سنبھالے ہوئے قبر رسول پر جاتی ہیں, گھر پر آ جاتی ہیں. عزادارہ نے مظلوم کربلا, آج کا دن عجیب دن تھا. علی جو داخل ہوئے تو فاطمہ کو کچھ امور خانہ داری میں مصروف پایا تو علی مسکرائے اور مسکرانے کے بعد بنت رسول سے پوچھا کہ رسول کی بیٹی آج ایسا لگتا ہے کہ تمہاری طبیعت کچھ بہتر ہے. عزاداران مظلوم کربلا, یہ تو فاطمہ کا آخری دن تھا اور اس دن فاطمہ کے کام کی باری تھی. عزاداران مظلوم کربلا تمام امور خانہ داری کو فاطمہ خود انجام دے رہی ہے. فاطمہ نے وصیت کی کہ جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھ لینا کہ فاطمہ زندہ ہے, جب آواز بند ہو جائے سمجھ جانا کہ فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی. لیکن اتنا کام کرنا, بچے مسجد گئے ہوئے ہیں, آ جائیں تو بچوں کو کھانا کھلا دینا. عزاداران مظلوم کربلا, ایک مرتبہ شہزادی کے بچے آئے, آواز موقوف ہو چکی ہے. ارے ام سلمہ طلب گئی, ہاں عزاداران مظلوم کربلا, ایک مرتبہ بچے آئے, فاطمہ کا سوال کیا ہماری اماں کہاں ہے, اماں کہاں ہے؟ بی بی کہہ رہی ہے تم کھانا کھا لو, دسترخوان لگا دیا. بچے کہتے ہیں کہ تم نے کیا نہیں دیکھا کہ ہم نے ماں کے بغیر کبھی کھانا کھایا ہو؟ عزاداران مظلوم کربلا, میں اولاد فاطمہ سے ایک جملہ کہوں گا, اے بچوں آج فاطمہ کے بغیر کھانا کھانے کی عادت ڈال لو, اس لیے کہ تمہاری ماں اس دنیا میں نہ رہی. عزاداران مظلوم کربلا, ایک وہ منزل تھی کہ علی فاطمہ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں, وصیتیں کر رہی ہیں. بس دو جملے وصیتوں کے عنوان سے سن لیجیے. علی میں نے تمہارے ساتھ زندگی کو گزارا ہے, اگر مجھ سے تمہاری مزاج کے خلاف کوئی عمل سرزد ہو گیا ہو تو فاطمہ کو معاف کر دینا. اسی طرح کے جملے علی نے بھی کہے, فاطمہ تم نے میرے ساتھ زندگی کو گزارا ہے, اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو معاف کر دینا. عزادارو یہ تو دونوں معصوم ہیں, ان سے تو غلطی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا, یہ صرف ہمارے لیے. فاطمہ نے وصیت کی, علی ہمارے بعد امامہ سے شادی کر لینا. علی ہمارا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا, فلاں افراد ہمارے جنازے میں شرکت نہ کریں. علی ہمیں اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دینا. ایک ایک وصیت بی بی کر رہی ہے, میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے. یہ بی بی کی وصیتیں ہیں. عزاداران مظلوم کربلا, شہزادی کونین وصیتیں کرتے کرتے ایک جملہ کہتی ہے, علی یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے بعد اگر ان بچوں سے کوئی آپ کی مرضی کے خلاف عمل سرزد ہو جائے تو بن ماں کا بچہ سمجھ کر معاف کر دینا. عزاداران مظلوم کربلا, قیامت ہو گئی کہ جب بی بی نے کہا علی یہ جو میرا چھوٹا بیٹا حسین ہے اسے پیاس بہت لگتی ہے, اگر حسین کبھی پانی طلب کرے تو حسین کو پانی ضرور پلا دینا. عزاداران مظلوم کربلا بی بی کہتی ہیں علی مجھے بھول نہ جانا, میری قبر پر قرآن پڑھنے کے لیے آنا, میری قبر پہ حاضری کے لیے آنا. اب علی کا دستور ہے, روز سیدہ کی قبر پہ جاتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. ایک دن علی بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن کر رہے ہیں کہ قبر سیدہ کو زلزلہ ہوا. ایک مرتبہ علی کو ایک آواز محسوس ہوئی, فاطمہ قبر سے کہہ رہی ہے علی قرآن کو بند کرو, جلدی سے گھر پہنچو, اس لیے کہ میرا حسین پیاسا ہے. میں کہوں گا بی بی مدینے میں حسین کی پیاس کا اتنا خیال کیا عالم ہوگا جب کربلا میں حسین 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی طلب کر رہا ہوگا. ارے پانی تو نہیں, تیرے سے شعبہ اصغر کے گلوب نازنین تک.
وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنی. معبود واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی مگر عظیم ادا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو منین مومنات پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. کسی بھائی کا برین ہیمریج ہو گیا ہے، نس پھٹ گئی ہے، ہمارے ذاکر بھائی نے بتایا. خدا سے دعا کیجئے کہ سید سجاد کے صدقے میں اس کو جلد سے جلد شفائے کامل و عاجلہ مرحمت فرمائے. معبود واسطہ محمد والے محمد کے بیوی کے عزادار ہیں، ان کی تمام حوائج شریعہ کو پورا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین میں ملحق فرما. معبود واسطہ محمد والے محمد کا عزائے فاطمہ جہاں جہاں پر منعقد ہو رہی ہو تمام عزاداروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. شہزادی کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، جو دنیا میں ہیں ان کو بھی اور جو آخرت میں ان کو دردناک عذاب سے دوچار کر. معبود واسطہ محمد والے محمد کا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.